بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ على كل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جغرافیہ کا سبق نمبر 6 ہے، اور آج کے سبق میں ہم نقشے کی کچھ علامات پڑھ لیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم نے نقشے کو اس لیے چھیڑا ہے، اس کے اوپر بحث اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جغرافیہ کا فن ہے، اور جغرافیہ کے فن کے اندر ہم مکمل جو زمین کا جو میپ ہے اور دنیا کا جو نقشہ ہے اسی کے اوپر ہی ساری ہماری ڈسکشن رہے گی، اور اسی نقشے کے سامنے رکھ کر ہم آپ کو ممالک کی تقسیم، سیاسی جغرافیہ، تاریخی جغرافیہ، قرآنی جغرافیہ، طبعی جغرافیہ، معاشی و تجارتی جغرافیہ سمجھائیں گے۔ تو ضروری سمجھا گیا کہ سب سے پہلے زمینی نقشہ جو ہے، دنیا کا جو میپ ہے، اس سے متعلق جو علم ہے، اس سے متعلق جو تفصیلات ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کو سمجھا دی جائیں تاکہ وہ ازبر ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ہم جب کوئی جغرافیہ کی قسم کو لے کر چلیں گے تو ہم صرف اشارہ کریں گے تو آپ سمجھتے جائیں گے کہ بھئی یہ نقشے کے اندر اس بات کا یہ مطلب ہے، اس علامت کا یہ مطلب ہے، اس علامت کا یہ مطلب ہے۔ تو ضروری سمجھا کہ ابھی ہم اس نقشے کی کچھ علامات کو سبق کے شروع ہی کے اندر اور اسباق کے شروع کے جو ہیں اسباق، ان میں ہم ان کو بیان کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نقشے کی 6 علامات جو مشہور ہیں ان کی طرف۔ جب یہ 6 علامات ہمارے ذہنوں میں ہوں گی تو نقشہ جب ہم دیکھیں گے تو پہلی ہی نظر سے ہم خود بخود سمجھتے جائیں گے کہ اس نقشے میں کون سا ملک کہاں واقع ہے، اور اس فلاں علامت سے اس کا کیا مطلب ہے۔ ناظرین، 6 علامات ہیں نقشے کے اندر، لیکن حقیقت میں یہ 4 ہی ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خطوط، کہ نقشے کے اوپر کچھ خطوط ہوں گے، کچھ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے، کچھ دائیں سے بائیں کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو یہ خطوط، ان کا کیا مطلب ہوگا، آگے ہم ان 6 علامات میں سے ہر ایک قسم کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت صرف نام آپ یاد کر لیں۔ 6 علامات میں سے سب سے پہلا خط ہے، یعنی خطوط ہوں گے نقشے کے اوپر کچھ بنے ہوئے۔ اور دوسری قسم ہے رنگ، مختلف قسم کے کلرز نقشے کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اور تیسری چیز ہے شکلیں، کچھ اشکال بنی ہوں گی وہاں پہ، اور نقشے کے اوپر کچھ اس طریقے کی شکلیں بنی ہوں گی کہ جن کے کچھ مطلب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اتفاقی طور پر وہ شکل یا وہ صورت بنا دی گئی ہو یا وہ کچھ خاص علامت ہے وہ بنا دی گئی ہو۔ اور چوتھی چیز ہے اشاریہ۔ اب اشاریہ، اس کے اندر پھر 3 قسمیں اس کی بن جاتی ہیں، تو اس لیے کل 6 قسمیں بن جاتی ہیں۔ اشاریہ کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 عنوان، یعنی نقشے کا جو عنوان ہے اس کا بھی کوئی خاص مطلب ہوتا ہے، اور یہ انتہائی اہم قسم ہے۔ 5ویں چیز ہے رموز، کچھ خاص قسم کے علامات ہوں گی، کچھ خاص قسم کی وہاں پہ شکل بنی ہوگی جس کا نام ہم رموز رکھتے ہیں، یعنی اس سے اشارہ ہو رہا ہوگا کسی خاص بات کی طرف۔ اور نمبر 6 پیمانہ، یعنی فاصلہ ناپنے کے لیے۔ اب ہم ہر ایک کے اوپر الگ الگ سے بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اگر خطوط کی بات کریں تو نقشے کے اوپر کم از کم 40 خطوط ضرور ہوتے ہیں۔ جو بھی نقشہ آپ دیکھیں گے تو اس میں 40 خطوط لگائے ہوں گے۔ کچھ خطوط اوپر سے اس طرح نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے، اس طریقے سے اس نقشے کے اوپر ہوں گے، اور اوپر سے وہ آپس میں مل رہے ہیں، یعنی ان کا جو سرا ہے وہ ادھر سے بھی مل رہا ہے اور ادھر سے بھی آ کر آپس میں مل رہا ہوگا، ایسے۔ تو ان کا آپس میں یہ یہاں سے بھی سرا مل رہا ہوگا، یہاں سے بھی سرا مل رہا ہوگا۔ اور جو بھی آپ اس خط کو دیکھیں گے تو وہ خط اگر دوسری طرف سے بھی ہوگا تو وہ جو کرہ ہوگا، یعنی زمین کا جو کرہ ہے، کرہ گول چیز کو کہتے ہیں، تو اس کرے کو وہ 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہوگا۔ اور اس خط کو اگر دوسری طرف بھی اس طریقے سے اگر ہم فرض کر لیں تو یہ دائرہ کہلائے گا۔
اس طریقے سے ہر خط اس طریقے سے دوسری طرف سے بھی ایسے گھوم کر آ رہا ہوگا تو اس کو دائرہ کہیں گے۔ تو یہ دائرہ عظیمہ ہم اس کو کہیں گے کیونکہ یہ کرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے گا۔ اس کی مزید جو تفصیل ہوگی انشاءاللہ وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ تو کچھ خطوط ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں طول البلد کے خطوط۔ یہ ہیں طول البلد کے خطوط اوپر سے نیچے کی طرف، اور یہ کل 24 ہوتے ہیں، 40 میں سے 24 یہ ہوتے ہیں۔ اور کچھ خطوط ہوں گے ایسے بائیں دائیں جو اس طریقے سے ہوں گے، رائٹ ٹو لیفٹ، لیفٹ ٹو رائٹ، اس طریقے سے خطوط لگے ہوں گے زمین کے نقشے کے اوپر۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ نقشے کے اوپر۔ تو ان کو ہم کہتے ہیں عرض البلد کے خطوط۔ یہ کل زمین کی نقشے کے اوپر 11 ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے مسلسل خطوط۔ یہ بالکل مسلسل خطوط ہوتے ہیں، اور یہ کل تقریباً 35 ہو گئے۔ مسلسل اور غیر مسلسل کا فرق بھی انشاءاللہ آگے تفصیل کے اندر آ رہا ہے۔ اور 4 خط غیر مسلسل ہوتے ہیں، انہی میں سے 4 خط جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلسل ہوتے ہیں، یعنی انہی جو پڑے ہوئے خط ہیں، یہ کھڑے نہیں بلکہ یہ پڑے خطوط، ان میں سے 4 خطوط جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلسل ہوتے ہیں۔ اور ایک خط جو ہے یہ منحنی ہوتا ہے۔ منحنی کا مطلب ٹیڑھا میڑھا خط ہوتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ زمین کے نقشے کے اوپر اس طریقے سے سیدھا نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ زمین کے نقشے کے اوپر وہ اس طریقے سے آ رہا ہوگا، اس طریقے سے ایسے ٹیڑھا ٹیڑھا لا کر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوگا۔ اس ٹیڑھے خط کا بھی کوئی خاص مطلب ہوگا جو آگے انشاءاللہ ہم اسباق کے اندر سمجھیں گے۔ تو خلاصہ خطوط کا یہ نکلا کہ کل 40 خطوط ہوں گے، جن میں سے 35 مسلسل ہوں گے، اور 4 غیر مسلسل 39 ہو گئے، اور ایک منحنی یعنی ٹیڑھا ویڑھا خط ہوگا۔ تو یہ نقشے کے اوپر کچھ ایک علامت ہوتی ہے جسے خطوط کہتے ہیں۔ آئیے مختصراً ہم اس کو نقشے کے اوپر دیکھ بھی لیتے ہیں، پھر آگے تفصیلات میں ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نقشے کے اندر آپ کو خطوط نظر آ رہے ہیں، دیکھیں کچھ اوپر سے نیچے ہیں، اس طریقے سے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ دائیں سے بائیں بھی ہیں۔ اوپر سے نیچے دیکھیں یہ خط نیچے سے جا کر ان کی آپس میں سرا مل رہا ہے، یہاں سے اوپر سے بھی جا کر سرا ہر خط کا دیکھیں اوپر سے ایسے مل رہا ہے، اور کچھ خطوط آپ کو پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے۔ تو یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ کل 24 ہیں۔ یہ کیوں 24 ہیں ان کا بھی کوئی خاص مطلب ہوگا، اور جو پڑے ہوئے ہیں وہ 11 ہیں ان میں سے، اور اس میں 11 کے بعد پھر 4 غیر مسلسل بھی اس میں ہیں، اور کل گویا کے پڑے ہوئے جو ہے وہ 15 ہو جائیں گے۔ اور ایک خط جو ہے وہ منحنی ٹیڑھا ویڑھا اس طریقے سے ہوگا ایسے۔ اس نقشے میں اگر آپ یہاں کونے میں دیکھیں تو ایک خط یہاں پہ ایسے آ رہا ہے، اور پھر یہاں سے تھوڑا سا دیکھیں ایسے کیا ہوا ہے اس کو، اور پھر ادھر سے ایسے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹیڑھا ویڑھا کر کے اس کو یہاں سے نیچے گزارا گیا ایسے۔ تو یہ یہاں پہ صاف دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو صاف دکھا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ خط ٹیڑھا کیوں ہے اور اس کا کچھ خاص مطلب ہے۔ دوسری قسم ہے رنگ، اور نقشے کے اوپر جو رنگ ہوتے ہیں وہ کم از کم 4 قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیاسی جو نقشہ ہوتا ہے اور طبی جغرافیہ کا جو نقشہ ہوتا ہے، ان دونوں نقشوں کے جو رنگ ہوتے ہیں ان میں کچھ فرق ہے۔ یہ جو سیاسی جغرافیہ کا جو نقشہ ہوتا ہے جس میں ممالک کی تقسیم ہوتی ہے، ایک ملک کو ایک رنگ دیا جاتا ہے، دوسرے ملک کو دوسرا رنگ دیا جاتا ہے، یہ محض اتفاقی ہے۔ یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس ملک کو یہ رنگ دیا جائے اور یہ ضروری ہے کہ اس کو یہی رنگ دیا جائے۔ پاکستان کا نقشہ ہے تو اس میں نقشے کے اوپر جو ملک ہے نظر آ رہا ہے پاکستان کا، اس کی حدود کو یہ والا کلر دیا جائے، تو ان کلروں کے اندر کوئی خاص قسم کا کوئی مقصد نہیں ہے سیاسی جغرافیہ کا جو نقشہ ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس نقشے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں ہر ملک کے لیے ایک الگ کلر ہے۔ ہر ملک کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے ایک الگ کلر دیے ہوئے، دیکھیں لیبیا ہے،
اور الجزائر ہے، شام ہے، مصر ہے، اور اس طریقے سے سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے۔ تو ہر ایک کو انہوں نے الگ کلر دیے ہوئے ہیں، تو یہ محض اتفاقی کلر ہیں، ان کلروں کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا ان کلروں کا کوئی خاص اس کا مفہوم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کلر دے دیے۔ البتہ جو طبی جغرافیہ کا نقشہ ہوگا اس میں 4 کلر ہوں گے اور ان کا کوئی مطلب ہوگا۔ تو طبی جغرافیہ کے رنگ میں سب سے پہلا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہے نیلے کلر کا ہوتا ہے، جیسے آسمانی کلر آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ تو پانی کو ظاہر کرنے کے لیے، سمندروں کو ظاہر کرنے کے لیے، پانیوں کو زمین کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے یہ نیلے رنگ کا کلر ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ سمندر زیادہ گہرا ہے، بہت زیادہ گہرا ہے، تو وہاں پہ یہ رنگ اور زیادہ گہرا ہوگا، اور جہاں پہ کم گہرا ہے وہاں پہ یہ نیلا کلر بھی کم گہرا ہوگا۔ تو یہ بھی آپ یہاں پہ ہم آپ کو نقشے کے اندر دکھا دیتے ہیں۔ اور دوسری ہوگا سطح سمندر سے برابر۔ سطح سمندر سے برابر جو علاقے ہوں گے تو طبی جغرافیہ کے اندر، طبی جغرافیہ کا مفہوم تو آپ سمجھتے ہیں، قسموں کے اندر ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جس میں زمین کی ساخت اور اس کے اوپر پائے جانے والے قدرتی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کرنا اور ان کو بیان کرنا، جیسے کہ پہاڑ ہیں، بلندی ہے، پہاڑوں کی بلندی، اور اس طریقے سے پست علاقے اور صحرا، اور اس طریقے سے جنگلات، اور اس طریقے سے جتنے بھی چیزیں، پانی ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، آبشاریں ہیں، جھیلیں ہیں، ان سب کا تعارف جس میں کیا جاتا ہے طبی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں پھر 4 کلر استعمال کرتے ہیں نقشے میں۔ ہرا کلر جو ہوگا یہ سطح سمندر سے برابری کے لیے ہوگا۔ بلند مقامات کے لیے جو ہے وہ پیلا کلر استعمال کرتے ہیں، اور بہت زیادہ بلند مقامات ہوں تو پھر بھورا یا خاکی قسم کا کلر استعمال ہوتا ہے۔ چلتے ہیں تھوڑا سا طبی جغرافیہ کا جو نقشہ ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس نقشے میں آپ دیکھیں یہ طبی جغرافیہ کا نقشہ ہے۔ اس میں یہ جو نیلا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ نیلا کلر ظاہر کرتا ہے جو پانی ہیں ان کو۔ یہ دیکھیں یہ پانیوں کو ظاہر کرتا ہے یہ نیلا کلر، یہاں پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ سارا جہاں پہ زمین کے اندر زیادہ پانی ہے، خشکی کم ہے، پانی تقریباً 70-71% زمین پہ پانی ہے، تو یہ پانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو دوسری بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں خشکی کے قریب جہاں پر خشکی ہے تو اس کے قریب سفیدی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں قریب میں آپ کو سفیدی نظر آ رہی ہے، پانی یعنی یہاں پہ کم گہرا ہے، تو جہاں پہ کم گہرا ہے تو یہاں پہ بھورا، یہ جو نیلا کلر ہے یہ بھی کم انہوں نے لگایا۔ دیکھیں یہ یہاں پہ کم گہرا انہوں نے دیا ہوا، تھوڑا سا سفیدی مائل ہے، یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سفیدی مائل ہے۔ تو یہ انڈونیشیا کے جو جزیرے ہیں ان میں بھی دیکھیں جگہ پہ سفیدی درمیان میں آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں زیادہ گہرا ہے، یہ بحر اوقیانوس جو ہے یہ زیادہ گہرا ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ زیادہ گہرائی ہے، لیکن ادھر دیکھیں یہ کم گہرا ہے، اور اس طریقے سے تو یہ جہاں پہ زیادہ گہرا ہوگا تو وہاں پہ یہ کلر بھی زیادہ گہرا انہوں نے کر دیا ہے، اور جہاں پہ پانی کم گہرا ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ اس کلر کو بھی انہوں نے تھوڑا سا کم گہرا رکھا ہے، تھوڑا سفیدی مائل رکھا ہے۔ اور جہاں پہ بالکل برف ہے تو اس کو بالکل سفید کر دیا ہے۔ یہ نیچے دیکھیں یہ پورا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انٹارکٹیکا اور اس طریقے سے جنوبی قطب اور شمالی قطب، یہ دیکھیں سارا علاقہ جو ہے سفید ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ برف ہے تو اس لیے اس کو سفید ظاہر کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو اس نقشے کے اندر پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو انہوں نے ذرا بھورا اور خاکی کلر کا دیا کہ جو سطح سمندر سے بلند ہیں۔ مثلا یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو یہ چائنا کا یہ پہاڑی علاقہ دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سا بھورے کلر کا انہوں نے کر دیا ہے۔ اور سطح سمندر سے جو برابر کے علاقے ہیں، مثال کے طور پر سمندر کے قریب کے علاقے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا زرد کلر کر دیا، اس کو یہ زرد کلر کر دیا کیونکہ سمندر کے قریب ہے۔ یہاں پہ بھی اس کو دیکھیں تھوڑا زردی مائل کلر ہے، لیکن یہ کہ جو زیادہ اونچے ہیں مثلا یہ پہاڑی سلسلہ ہے یہاں پہ دیکھیں، لیکن اس کو تھوڑا سا انہوں نے بھورا کر دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قدرتی جغرافیہ کا نقشہ، طبی جغرافیہ کا نقشہ، یعنی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو خطہ بنایا ہے، زمین بنائی ہے، تو اس کی قدرتی ساخت کو دیکھا جائے اور اس سے متعلق جو ہے وہ جانکاری حاصل کی جائے، تو یہ ہے قدرتی جغرافیہ کا نقشہ۔
اس کے علاوہ تیسری قسم ہوتی ہے شکلیں، یعنی مختلف قسم کی اشکال آپ کو نظر آئیں گی، جیسے کہ 16 کونوں والا سٹار انہوں نے اس طریقے سے بنایا ہوگا، ایسے کر کے اس میں مختلف قسم کے اس کے کونے ہوں گے، اور وہ اس کی کچھ خاص علامات ہوں گی، اور وہ وقت بتانے کے لیے یا کوئی سمت بتانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ اس کو ڈالا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی خاص مطلب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گھڑیاں مختلف قسم کی جگہ جگہ پہ اس طریقے سے آپ کو وال میپ کے اوپر بنی ہوئی ملے گی، تو اس سے بھی وقت اور کسی یعنی قبلے کی سمت یا قطب شمالی یا قطب جنوبی کی سمت کو دکھانے کے لیے یہ شکلیں بنائی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی قسم ہے اشاریہ، اور پھر اشاریہ کے اندر 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، تو مختلف قسم کے اشارے دیے ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص مطلب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اشارہ ہوگا عنوان کا، کہ ہر نقشے کے اوپر ایک مین عنوان لکھا ہوگا۔ اگر سیاسی جغرافیہ کو بتا رہے ہیں، ممالک کی تقسیم کو بتا رہا ہے نقشہ، تو اس کے اوپر لکھا ہوگا پولیٹیکل میپ، یعنی یہ سیاسی نقشہ ہے، اس میں ممالک کی تقسیم بتائی جائے گی۔ اور اس طریقے سے اگر طبی جغرافیہ، قدرتی جغرافیہ بتا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی لکھا ہوگا مطلب نیچرل ورلڈ، یا اس طریقے سے کچھ نہ کچھ اس کا خاص نام ہوگا۔ اب یہ عنوان کا ایک بہت بڑا مطلب ہے، یہ عنوان ایک بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ سیاسی جغرافیہ کے اندر دیکھیں تو اس کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو نقشے کے اندر مثال کے طور پر آپ یہاں پہ نقشے کے اندر جو ہے وہ جموں کشمیر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جموں کشمیر کو آپ پاکستان میں دکھاتے ہیں، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو پاکستان میں ہے، تو اس طریقے سے مثلا یہاں پہ آپ نقشہ پاکستان کا ایسے بنا لیتے ہیں، اس طریقے سے بنا لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو جموں کشمیر کا ایریا ہے پاکستان میں آپ نے دکھایا ہے، تو آپ کے خلاف انڈیا کے اندر باقاعدہ ایک جنگ کھڑی ہو سکتی ہے کہ جس نے نقشہ بنایا یہ کون ہے، اس کو سامنے لایا جائے کہ بھئی اس نے یہ نقشے کے اندر کیوں اس طریقے سے عنوان دیا ہے کہ یہ جموں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے عنوان کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ملک کو دوسرے جگہ پہ دکھائیں گے، دوسرے ملک کے کسی علاقے کو دوسری جگہ پہ دکھائیں گے، تو اس سے آپ کے خلاف ایک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو یہ عنوان ایک بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر رموز بھی ہوتے ہیں، جو 5ویں قسم ہے حقیقت میں۔ رموز یعنی مختلف قسم کے کچھ اشارے دیے ہوں گے۔ مثال کے طور پر یہ چوکور کا نشان ہوگا، مثلا کسی ملک کا ضلع بتانا ہے یا کسی ملک کا دارالخلافہ بتانا ہے، تو اس کے لیے کبھی جو اس کے اوپر چوکور کا نشان لگا دیں گے، یا کسی ملک کو ہائی لائٹ کرنا ہے یا اس کے کسی شہر کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر ایک دائرہ لگا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ بہت چھوٹا سا نشان لگانا ہے کسی خاص جگہ کا تو اس کے اوپر ڈاٹ لگا دیتے ہیں، یا کبھی سٹار لگا دیتے ہیں، یا کبھی اس طرح کی ایک علامت یعنی ڈاٹ لگا کر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دائرہ سا کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے رموز بھی آپ کو نقشے میں دیکھنے کو مل لیں گے۔ اس کے علاوہ چھٹی قسم جو ہوتی ہے پیمانہ۔ پیمانہ مطلب کہ زمین کے جو نقشہ ہے اس کے اوپر 2 جگہوں کے درمیان جو فاصلہ ہے کہ بھئی اس نقشے کو دیکھیں گے کہ یہ نقشہ کس ترتیب سے کس پیمانے پر بنا ہوا ہے۔ اگر وہ اس کے اوپر پیمانہ لکھا ہوتا ہے اس طریقے سے کچھ مطلب خطوط ہوں گے، یا خطی پیمانہ اس طریقے سے خط بنا ہوگا، اس کے اوپر کچھ اس طریقے سے نشانات ہوں گے مثلا۔ اور اب اگر آپ نے اس خط کے اوپر دھاگا رکھ دیا، مثلا یہ جو خط انہوں نے بنایا اس کے اوپر دھاگا ناپ دیا، اور اسی دھاگے کو اٹھا کر 2 ملکوں کے درمیان میں اس طریقے سے آپ نے اس کو دھاگے کو رکھا، تو جتنا یہاں پہ لکھا ہوا تھا انہوں نے اینچ کے اعتبار سے، تو وہ اینچ انہوں نے ساتھ اتنا لکھا ہوتا ہے کہ اس نقشے کے اندر جو ہم نے نقشہ بنایا ہے اس کی 1 اینچ زمین کے اوپر جو حقیقت میں فاصلہ ہے وہ اتنے میل کے برابر ہوگی۔ تو وہاں پہ آپ ناپ لیں، اس کے بعد 2 ملکوں کے درمیان اس دھاگے کو رکھیں نقشے کے اوپر، تو دیکھیں کتنا فاصلہ بنتا ہے۔ تو جتنا فاصلہ بنتا ہے اس کو آپ اس نقشے کے مطابق دیکھ لیں کہ یہ نقشہ جس پیمانے پر بنا ہوا ہے کہ اس کا 1 اینچ زمین کے جو ہے اتنے میل کے برابر ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس ملک کے درمیان، ان دونوں ملکوں کے درمیان اتنے میل کا فاصلہ ہے، آپ بالکل سمجھ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں خطی پیمانہ۔ اور ایک ہوتا ہے کسری پیمانہ، جس میں لکھا ہوتا ہے مطلب 1/10 اس طریقے سے لکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے یہ کسری پیمانے پر بنا ہوا ہے، مطلب یہ کہ یہ اس نقشے کا 1 اینچ زمین کے اوپر 10 میل کے برابر ہے مثال کے طور پر۔ تو اس طریقے سے یہ کسری پیمانہ ہوگا۔ آگے چل کر ہم اس کی مکمل تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کسری پیمانہ کیا ہوتا ہے، خطی پیمانہ کیا ہوتا ہے۔ تو فی الحال ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نقشے کی جو 6 علامات ہیں ان کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے کر دیا جائے، تاکہ آگے جو اسباق چلیں گے ان میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو مختصراً تشریح تو ان کی ہو چکی ہے،
6 علامات کے خطوط، رنگ، شکلیں، اشاریے میں پھر 3 قسمیں، عنوان، رموز اور پیمانہ۔ تو ان کو ذرا اچھے طریقے سے یاد کر لیں آپ، اور یاد کرنے کے بعد ان کی مشق کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس گلوب زمینی نقشہ تو ہوگا، وال میپ بھی آپ کے پاس ہوگا، اس کے اوپر اس کو دیکھیں اور اس کو منطبق کریں، اور اس کو منطبق کر کے سمجھنے کی خوب اچھی طریقے سے کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر ہم ان کی تفصیلات بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔